السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی اہم مسئلہ جس کی طرف میں لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں قرآن اور حدیث کے حوالے سے، کہ حلالے کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، حلالہ وہ کہ جو اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور کسی سے وہ عورت نکاح کرے اور اس کے بعد اس سے طلاق لے کے دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لے، اس کو ہمارے معاشرے میں حلالہ کہتے ہیں، یا نکاح حلالہ۔ اس کے بارے میں کچھ آج بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب کوئی شخص اپنی بیوی کو شرعی طریقے سے تیسری طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور خاوند سے، کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں، اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 230 ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے، اور اس کے بعد وہ شخص یا تو مر جائے یا پھر کسی عمر میں جا کے کسی اور وجہ سے اس عورت کو وہ طلاق دے دے، تب جا کے وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نکاح حلالہ کی حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ہم اس میں کچھ کا ذکر کریں گے کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت کرے۔ یہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2076 ہے۔ اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد میں صحیح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی سنن ابن ماجہ میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کرائے یا عاریتن لیے گئے سانڈ، عاریتن یعنی کہ جو کچھ دیر کے لیے لیا جاتا ہے کسی قیمت کے عوض، کہ کرائے کے سانڈ کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حلالہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1936، ٹھیک ہے۔ اس کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حلالہ جو ہے بالکل ہی وہ غیر شرعی ہے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ایک دن، 2 دن، 3 دن کے لیے عورت سے نکاح کیا جائے، یا 1 گھنٹے کے لیے نکاح کیا جائے اور اس کے بعد اس کو طلاق دے دی جائے تاکہ وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرے۔ ایک میں حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے پاس جو حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والا لایا گیا تو میں اسے رجم کر دوں گا۔ یہ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 265، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا، میں اس کو رجم کر دوں گا حلالہ کرنے والے کو۔ اس کے علاوہ امام حاکم رحمہ اللہ نے نافع سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ایک عورت سے نکاح اس لیے کیا کہ اسے پہلے خاوند کے لیے حلال کروں، نہ تو اس نے مجھے حکم دیا اور نہ وہ جانتا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کہنے لگے، نہیں، نکاح تو رغبت کے ساتھ ہے، اگر وہ تو تجھے اچھی لگے اور پسند ہو تو اسے رکھو، اور اگر اسے ناپسند کرو تو اسے چھوڑ دو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے زنا شمار کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام کی احادیث، اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد جو ہے وہ امام حاکم، امام نافع سے روایت کر کے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول لائے ہیں۔ اس کے علاوہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میرے پاس حلالہ کرنے والا اور کرانے والا لائے گئے تو میں انہیں رجم کر دوں گا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں حلالے کا طریقہ رائج ہے کہ شوہر نے 3 دفعہ طلاق دے دی عورت کو اپنے، تو وہ اب کسی سے حلالہ کرتی ہے 1 دن 1 رات کے لیے، اس کے بعد اگلے دن وہ طلاق دیتا ہے، وہ پہلے شوہر سے نکاح کرتی ہے، یہ زنا ہے، یہ بالکل حرام ہے، اور یہ باطل نکاح ہے، بالکل یہ نکاح نہیں ہوتا ہے اسے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس پر پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ یہ جو طلاق دی جاتی ہے یہ بالکل غلط ہے، کہ 3 دفعہ طلاق دے دی اور طلاق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الطلاق مرتان ہے،
کہ طلاق جو ہے وہ 2 بار میں ہے، مرہ، اس کا تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ ایک دفعہ دے دی، اس کے بعد دوبارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے فرمایا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیے ایک ہی محفل میں ایک ہی ساتھ، تو میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک طلاق ہوئی، جا رجوع کر لے۔ تو آپ دیکھیں کہ حلالے کے نام پہ کس قدر ہمارے معاشرے میں زناکاری ہو رہی ہے اور لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مائیں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور حلالہ کرنے اور کروانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور صحیح اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں خالص دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔